سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی اور سندھ حکومت کے درمیان نہریں نکالنے کا تنازع بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اس وقت جاری ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر، ایک تو وفد میں کون کون شامل ہے اور کیا کوئی بریک تھرو کی توقع کی جا سکتی ہے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں، نئی نہروں کے تنازع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند، راجہ پرویز اشرف، شادیہ مری اور جمیل سومرو، جام خان شورو سمیت وفد جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفود کی سطح پر ملاقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور جو سندھ سے نئی نہریں نکالی جانی ہیں اس کے اوپر آج تبادلہ خیال اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آج قوی امکان ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سامنے آئے گا، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو، اور صرف یہ ملاقات جو ہے یہ نہروں کے معاملے پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی پنجاب میں جو فارمولہ شیئرنگ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کریں گے اور پنجاب میں جو پنجاب کی جانب سے جو دی جانی تھی چیزیں دی جانی تھیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ان تحفظات کے حوالے سے بھی جو پنجاب کے اندر بھی موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن بنیادی مقصد جو آج اس ملاقات کا ہے، ملاقات اس وقت جاری ہے۔ یاسر ملک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں معلومات دی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھارتی ناظم الامور گتکا سریواستو کی دفتر خارجہ طلبی کی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری آگاہ کر دیا۔ پاکستان نے ایک ڈی مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دینے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشی اور سپورٹنگ سٹاف کو پاکستان چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے اور واہگہ بارڈر بند کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کو باضابطہ تمام بھارتی کمرشل پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ اس حوالے سے نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی سے متعلق ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز بلال نصیر نے ہمیں جوائن کیا۔ جی بلال، کیا فیصلے ہوئے؟ کون کون سی ایئر لائنز شامل ہیں جن کو اب فضائی حدود میں فلائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ بھارتی 5 پروازیں ہیں جو کہ مختلف اوقات میں جو قریبی شہر ہیں دہلی، گوہا، اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر ایریاز کے شہر ہیں وہاں سے جو فلائٹس اڑتی ہیں اور پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں، ان تمام کو جو ہے فضائی بندش سے جو ہے بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ تقریباً یومیہ 25 سے زائد فلائٹ جو ہیں وہ بھارتی فضائی حدود جو سے ہوتی ہوئی پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتی ہیں، اب وہ یہاں پر ٹریول نہیں کر سکیں گی۔ تمام تر جو صورتحال ہے اس سے ان کو تقریباً 2 گھنٹے زائد جو ہے وہ فلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑ روپے کا ان کا فیول جو ہے وہ بھی اب ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تمام تر اس کا نوٹم بھی جو ہے اب جاری کر دیا گیا ہے۔ ملٹری اور نارمل فلائٹ جو ہے ان کے لیے پاکستانی فضائی حدود جو ہے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور اس کا جو فیصلے کا نوٹم ہے وہ ویب سائٹ پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ صحیح، تو اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ خود کرنا پڑے گا بھارت کو۔ بلال نصیر، آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج، مظاہرین کی بھارتی اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عامر، پاکستان کی ریاست کے بعد جو پاکستانی شہری ہیں انہوں نے بھی اپنا پہلا رد عمل دیا اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے رائٹ ان فرنٹ آف انڈین ہائی کمیشن انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ ریکارڈ کروایا اور جو ہے وہاں پر نعرے بازی کی، جو مودی سرکار ہے ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طرفہ فیصلے لیے گئے ہیں اس کے خلاف نعرے بازی کی۔ جو مظاہرین تھے ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھی اور اس پر لکھا گیا تھا کہ جو پانی دشمن لوگ ہیں وہ فیصلے جو ہے واپس لیے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو
کشمیر کے حق میں انہوں نے نعرے بازی کی ہے، اور جو مظاہرین تھے وہ پاکستانی شہری انتہائی پرامن طریقے سے واپس آ گئے اور جو ہے ابھی ڈسپرس ہو گئے۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہاں کا منظرنامہ شیئر کروں تو جتنی بھی ایمبیسیز ہیں زیادہ تر وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ہے، اس کے باہر ایک گیٹ لگی ہے، لیکن مظاہرین اتنے پرجوش تھے کہ ان گیٹ کو پار کر کے اندر چلے گئے، لیکن انڈین ہائی کمیشن کے سامنے انہوں نے کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہلایا اور صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے واپس آ گئے۔ اس موقع پر جو اسلام آباد پولیس کے نوجوان تھے وہ بھی موجود تھے تاکہ جو مظاہرین ہیں وہ مشتعل نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیویز کے جو ایف سی کے حکام ہیں وہ بھی موجود تھے، دیگر بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ موجود تھے، اور اس احتجاج میں صرف مرد حضرات نہیں تھے بلکہ اس میں خواتین بھی تھی، اور اس میں ہمیں دیکھ رہے تھے کہ نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو ایک طرفہ اقدامات جی بہت شکریہ ذیشان آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ واہگہ بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب محدود کر دی گئی ہے۔ واہگہ بارڈر پر دونوں اطراف سے پرچم اتارے گئے لیکن گیٹ بند رہے۔ قومی سلامتی اعلامیے کے بعد واہگہ بارڈر میں تقریب کو محدود کیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائندہ دنیا نیوز مدثر حسین نے ہمیں جوائن کیا۔ مدثر، غیر معینہ مدت کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، واہگہ بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے محدود کر دی گئی ہے۔ واہگہ بارڈر پر دونوں طرف سے پرچم اتارے گئے، لیکن ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے گیٹ جو تھے وہ روایتی طور پر جو ہے وہ نہیں کھولے گئے، اس کو اب جو ہے وہ بند رکھا گیا۔ پرچم اتارنے کی تقریب انتہائی جو ہے وہ محدود رہی، دونوں طرف سے جو ہے وہ بالکل کوئی جوش و خروش نظر نہیں آیا، اور مکمل طور پر جو ہے وہ گیٹ بند رہے۔ پرچم تو اتارے گئے لیکن گیٹ جو ہے وہ نہیں کھولے گئے جیسے پہلے جو ہے وہ واہگہ بارڈر کی تقریب میں کھولے جاتے ہیں۔ قومی سلامتی اعلامیے کے بعد جو ہے وہ واہگہ بارڈر کو جو ہے وہ تقریب کو مکمل طور پر جو ہے وہ محدود کیا گیا ہے۔ جی مدثر حسین بہت شکریہ، آپ نے ہمیں معلومات دیں۔ بھارت نے پانی روکا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا، پاکستان کا واضح جواب۔ واہگہ بارڈر، فضائی حدود اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی اقدامات یک طرفہ، غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پاکستان کی طرف سے جو جوابی اقدامات کیے گئے ہیں آپ کس طرح سے انالائز کریں گے انہیں؟ جی ہاں، میرے خیال میں بہت ہی کمپریہنسو اور ایز ایکسپیکٹڈ اور ایک مضبوط قسم کا بیانیہ سامنے آیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اور اسپیشلی انہوں نے اس بات کا کیا ہے کہ واٹر از اے وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پہ فوکس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کوئی اگر ایسا اقدام انڈیا کرتا ہے جس میں یونیلیٹری وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پانی کو، then it will be taken as an act of war، اور اس پہ then there will be no compromise، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی زندگی کا منحصر اس پانی پہ ہے۔ سو ایک اس پہ واضح انہوں نے میسیج دیا ہے، اور سیکنڈ امپورٹنٹ جو چیز کی ہے کہ اوور فلائٹس جو انڈیا کی ہے، جو اس کی انڈین ایئر لائنس کی بھی فلائٹس ہیں یا انڈین اونڈ فلائٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی پاکستان کے اوپر سے نہیں گزریں گے، اور جس سے ان کو کافی لاسز ہوں گے، کیونکہ پچھلے چند سال پہلے جب ایسا اقدام اٹھایا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ 80 ملین روپیز کا ان کو نقصان ہوا تھا فار فیو ڈیز، تو ابھی تو انشاءاللہ یہ کافی لمبا چلے گا۔ اور سیکنڈ یہ ہوگا کہ وہاں پہ they will prefer other airlines instead of Indian airlines۔ سملرلی واہگہ کو انہوں نے بند کر دیا، اور واہگہ میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہے، جو انڈیا سے $1.2 بلین کی وہاں سے جو ایکسپورٹس آ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے جو افغانستان سے آ رہے تھے جا رہے تھے تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ ہیں 38 اپریل از دا لاسٹ ڈیٹ، جو ہندوز یہاں پہ ہیں تو ان کو کہا گیا لیو دی کنٹری۔ سملرلی ڈیفنس ملٹری جو اٹیچیز ہیں they have been declared persona non grata، وہ بھی چلے جائیں۔ لیونگ aside سکھ جو پلیگرمز کے لیے آئے ہوئے ہیں they can stay in پاکستان۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی لاسٹ میں انہوں نے کہا ہے اگر پاکستان کی سورینٹی، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ڈگنیٹی کو اگر چیلنج کیا جائے گا یا اس کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ اور اس میں ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ 27 فروری 2019 کو بھی ہم نے ایک رسپانڈ دیا تھا، لیکن اس دفعہ کا جو رسپانڈ ہوگا اٹ ول بی سویر قسم کا ہوگا۔
राइट, साबिक सफीर जमील खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील खान साहब, आप कैसे एज एन एम्बेसडर कैसे आप एनालाइज करते हैं जो हमने जवाब दिया है, जो हमने स्टेप्स लिए हैं? कुछ स्टेप्स उनकी जानिब से लिए गए थे, हमने उससे कुछ 2-4 स्टेप्स मजीद एक्स्ट्रा लिए हैं। हाउ डू यू एनालाइज? देखिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने पहल नहीं की है। पाकिस्तान इस मामले में बड़े जचे तुले अंदाज में काम करता है। डिप्लोमेटिक लिहाज से देखें तो हम इतने नीजर्क एक्शन नहीं लेते हैं, नीजर्क फैसले नहीं करते हैं। लेकिन कल का जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने जब एक ऑफिशियली प्रेस को बताया तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया, और उसके बाद जब हमारे सफारत खाने को जब डिमार्श के साथ उन्होंने जो चीज़ लिख के दी है, क्योंकि उसमें इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद जो फॉरेन सर्विस ने और फॉरेन सेक्रेटरी ने जो उनकी जिक्र किया है, उसके मुताबिक हमें एक्शन और हमें उस पर रिएक्ट करना ही पड़ा। और उस रिएक्शन में जाहिर है हमने अपने इज्जत व नामूस व वक़ार जो हमारी कौम का है, जो हमारे मुल्क का है, उसको मलहूज़े खातिर रखना एक निहायत अहमियत का हामिल था हमारे लिए। और उसकी वजह से हमने एक स्टेप और ज़्यादा लेके एयर स्पेस, वरना बाकी तमाम अगर पॉइंट्स आप देखें जिसका हमने जो जवाब दिया है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स और वियना कन्वेंशन को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने उसका जवाब दिया है, जिसको कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी के हिसाब से। और आज तो आपने देख ही लिया जब कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रेस तो पाकिस्तान का जो जवाब है भारत को वो मुनासिब है, ज़बरदस्त है, ये कहना था हमारे तज्ज़ियाकारों का। जमील खान साहब, साबिक सफ़ीर, आप अपना नुक्ता नज़र इस पर पेश करे थे, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब, आपने भी इस सिचुएशन को एनालाइज किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि भारत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। वाहगा के रास्ते हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया। सार्क वीज़ा के तहत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 48 घंटे में वापस चले जाएं। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना बना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है। बैकड्रॉप में जो इंडिया में जो वाक़या हुआ है और जो मोदी की गवर्नमेंट जो है हम पे इल्ज़ामात लगा रही है, उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान, अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, वहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए।
اٹارنی جنرل منصور عبان نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جنگوں کے باوجود قائم رہا، معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ تو اٹارنی جنرل منصور عبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ سندھ طاس معاہدہ جنگوں کے باوجود قائم رہا، معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ کل جو سٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس۔ ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی، یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا۔ سو ایز فار ایز، اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا۔ تو جہاں تک اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، جو ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے، اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، قوم بھارت کے خلاف متحد ہو جائے، ریاست جو بھی قدم اٹھائے گی ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھارت پورے خطے کو بڑی تباہی کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا تھا کہ بھارت میں کئی متنازع ڈیم بن رہے ہیں، بھارتی حکومت کے اقدامات پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہیں۔ ہندوستان ایک مذہبی جنونی ریاست ہے اور اس پورے خطے کے لیے عالمی خطرہ ہے۔ اب ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا، اور عالمی اور خطے کے امن کے خلاف یہ شخصیت ہے، یہ جو حکومت ہے، پورے خطے کو ایک بڑی تباہی کی جانب لے جا سکتی ہے۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب کے لیے یہ وقت ہے کہ بھارت کے خلاف یک زبان ہو کر اس کی تمام سازشوں، اس کے لیے پاکستان کی حکومت، ریاست، افواج پاکستان جو قدم اٹھائے گی، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کئی ڈیمز بھی بن رہے ہیں متنازع، وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑا تنازع ہے۔ یہ پورا بھارت کے یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ تم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ آج وہ نقاب اتار کر، جو ایک کلاک ہوتا ہے وہ اتار کر، تم جو ہے وہ سفاکی، درندگی اور بربریت اور ان میں تم اپنا شمار کرو۔ آج سے تم نے اپنے عوام کی، اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھولا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بھارتی جارحیت کی شدید مذمت، کہتے ہیں سندھ طاس معاہدہ کسی کو ختم کرنے کی اجازت نہیں۔ سندھ طاس 2 ملکوں کے درمیان نہیں، عالمی معاہدہ ہے، ہمیں ایک قوم بن کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ پہلے ہی کہا تھا بھارت سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو جو کچھ ہندوستان میں کل ہوا اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ جو پانی کا منصوبہ ہے، واٹر ٹریٹی ہے، اس کو سسپینڈ کرنے کی کوئی اجازت کسی قانون کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہندوستان سے ہمیں خیر کی توقع بالکل نہیں ہے۔ اس ملک کی سیاسی جماعتیں، اس ملک کا نظام، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر حکومت کینال بنانا چاہتی ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ ان تمام معاملات کو عوام کے سامنے رکھا جاتا۔ اس کی بہترین جگہ ملک کی قومی اسمبلی اور سینٹ ہے۔ ابھی تک اسمبلی میں کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم جا کر بتا نہیں سکا۔ آپ کی جو بنیادی جو سڑکیں ہیں اس پر احتجاج جاری ہے، سندھ سراپا احتجاج ہے، اور اس کا اثر ملک پر پڑے گا۔ سینیٹر شہری رحمان کا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہندوستان انٹرنیشنل قوانین کے مطابق نہیں چل رہا۔ ہندوستان نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس صدی میں ہے۔ ہندوستان کے اپنے مسائل بہت بڑھ چکے۔ ہندوستان نے خطے میں عدم استحکام کا زہر گھول دیا ہے۔ جارحانہ اس طریقے سے اس کا ہی جواب دیا ہے، اس سے آگے کوئی تجاوز نہیں کیا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو سکھ یاتریز کو انہوں نے استثنا دیا ہے ویزے وغیرہ کا اور آنے جانے کا،
وہ اچھا کیا، یہ میچور فیصلہ ہے. یہ کوئی بھی ہمارے جو انٹرنیشنل نارمس ہیں ان کے مطابق نہیں چل رہے. انہوں نے سوچا نہیں ہے کس صدی میں ہے یہ، اور انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ ان کے اپنے ملک کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، خاص طور سے وہاں غریبوں کے، کہ یہ حل نہیں کر پائیں گے جس طرح یہ سوچ رہے ہیں. انہوں نے خطے میں ایک اسٹریٹجک انسٹیبلٹی کا زہر گھول دیا ہے، اور اب اس میں پورا خطہ ملوث ہے اور سب اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ پاکستان کے ہاتھ نہیں ہوا، یہ ہندوستان کے ہاتھ ہوا ہے، مودی سرکار کے ہاتھ ہوا ہے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کہتے ہیں کہ 2 سال قبل ذمہ داری اٹھائی تو حالات مختلف تھے. بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کو متعدد خدشات تھے. 2 سالوں میں نیب میں متعدد ریفارمز کی جن کے مثبت اثرات مرتب ہوئے. نیب نے 2 سال میں 5400 ارب کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کی. اسٹریٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی لاہور میں 77 ارب کی تاریخی سیٹلمنٹ کروائی گئی. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجر برادری سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نیب نے سندھ میں 18 لاکھ ایکڑ اراضی واگزار کروا کر صوبائی حکومت کے حوالے کی. نیب کے حالیہ اقدامات سے بزنس کمیونٹی کے دل سے نیب کا خوف ختم ہوا ہے. بزنس کمیونٹی کی سہولت کے لیے جو ممکن ہوا وہ ضرور کریں گے. نیب بیان کے مطابق بیوروکریسی کے خدشات کو دور کیا گیا. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا کہ نیب میں چھوٹی شکایات جمع کروانے کا سلسلہ بند کیا گیا.